السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ ہم نے ایک فارم کا وزٹ کیا ہے اور ایک بھینس کو چیک کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی ہم اوپر سے اس کو دبا کر دیکھ رہے ہیں، اس کی تشخیص کر رہے ہیں۔ ایک بھینس ہے جو کہ لنگڑے پن کا شکار ہے اور بچہ دیے ہوئے تقریباً 1 ماہ سے اوپر ہو گئے۔ تو مالکان سے ہسٹری لی گئی کہ یہ مالکان نے بتایا کہ یہ بیٹھتی کم ہے، خوراک ٹھیک آ رہی ہے، پانی ٹھیک پی رہی ہے، چھوٹا بڑا پیشاب جو ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے، لیکن کمزور ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کی آپ لوکیشن دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈس لوکیٹڈ ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی ناہموار ہو چکی ہے، آبر آگے سے اٹھی ہوئی، پیچھے سے نیچے، اور یہ دونوں ٹانگیں پھیلا کے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ بیٹھتی بہت کم ہے۔ یہ چلا کر ہم نے اس کو دیکھا، اس کو مکمل چیک کیا گیا، اس کی تشخیص کی گئی، تو یہ ایک پیر سے جو ہے بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہم نے اس کے کھر چیک کیے، کھر وغیرہ چیک کیے، کھر دیکھنے کے بعد کھر اس کے ٹھیک ٹھاک تھے، تو میوکس میمبرین میں اس کی کنجیشن پائی گئی، باڈی کوٹنگ بالکل نارمل تھی۔ سب چیزوں کو مد نظر رکھا بغور اس پر جو ہے وہ اس ہر چیز کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے سسپیکٹڈ کیس یہ ڈکلیئر کیا ہے TRP، یعنی فارن باڈی کا کیس ہے۔ اس نے لوہے کی کوئی چیز کھائی ہوئی ہے، سوئی یا کیل یا تار وغیرہ۔ تو یہ علامات صرف اس وجہ سے ہی آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو گیا ہے اور ٹانگیں جو ہے پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اسے اس کی 2 دن کی جو ہے ٹریٹمنٹ تجویز کی ہے۔ آج ہم نے اس کو انجیکشن وغیرہ لگائے ہیں اور انڈر آبزرویشن رکھا ہے۔ 2 دن میں ہم دیکھیں گے یہ کس طرف کیس جاتا ہے۔ ہم نے اس کو لانگ ایکٹنگ انجیکشن اینٹی بائیوٹک لگایا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی انفلامیٹری انجیکشن ہم نے اس کو لگایا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹی وائٹامن اور امینو ایسڈ الیکٹرولائٹس کا انجیکشن ہم نے اس کو لگایا ہے اور ساتھ میں اینٹی الرجک کا انجیکشن لگایا ہے۔ تو مزید ہم مالکان سے پوچھیں گے اور اس کے بعد ان سے اس کی ہسٹری کے بارے میں، اس کی جو اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، وہ اس کے بعد مزید ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے اور ہم میٹل ڈیٹیکٹر اور اس میں بمبو ٹیسٹ بھی ہم نے کرنا ہے، چونکہ لیٹ نائٹ ہم نے فارم کا وزٹ کیا اور ہم ایک بیل کو چیک کرنے آئے تھے، تو انہوں نے یہ ہمیں بھینس بھی چیک کروا دی۔ تو ہم انشاءاللہ 2 دن کے بعد دوبارہ آئیں گے تو اس بھینس کو چیک کریں گے۔ تو یہ علامات آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے بتائی ہیں، اس قسم کے کیس میں جو ہے وہ اس کی مکمل تشخیص اور کمپلیٹ جو علاج اگر ہو جائے تو اگر ارلی سٹیج میں ہو جائے تو یہ قابل علاج ہے۔
ادروائز اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاج میں مزید اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک کنڈیشن میں اس کو جو میگنیٹ جو تھراپی ہوتی ہے، یعنی اس کو میگنیٹ کھلایا جاتا ہے، یا دوسری کنڈیشن میں اس کی جو ریمنوٹمی ہوتی ہے اور اس میں اس کا معدہ کھول کے اس میں معدے کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ تو اکثر جو کیسز اگر پرانے ہو جائیں یا یہ سوئی کیل یا تار وغیرہ اگر آگے ایبامزم سے آگے جا کے دل میں اگر یہ چبھ جائیں یا اس جگہ پر برسکٹ ریجن تک اپروچ ہو جائے تو آگے پھر کمپلیکیشن شروع ہوتی ہیں، اور علامات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو جگولر وین ہے وہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے، یعنی سوج جاتی ہے، اور برسکٹ ریجن یعنی نیچے کولی میں بھی پانی بھر جاتا ہے اور سوجن ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی تک ایسی کوئی علامت نہیں ہے، ابھی کیس بالکل نیا نیا ہے، تو اس کو حل کرنے کی انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فالو اپ ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ اس کیس کا کیا ہوا ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئے آنے والے دوستوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ جو آپ دوستوں کو کوئی مشورہ چاہیے ہو یا علاج معالجہ آپ نے ہماری جو حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ٹیم ہے ان سے کروانا ہو، تو آپ ہمارے حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر 031178004440 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔